آپ ہمیں دیکھیں پارٹی پہ اتنی یہ نہ کریں. ہم راستے میں کوئی سلام کرے، کوئی بزرگ ہو، اور یہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ پھر فن خان بیٹھ جاتے ہیں، ایکسپلینیشن مانگتے ہیں. بیڑا گھر کو آ جاؤ ذرا ادھر میدان میں. تم لوگ جو ہیں صرف اسی کے لیے انتشار پھیلاؤ، نفرت پھیلاؤ. کسی میں جرت ہے تو آ جاؤ ہمارے ساتھ ادھر میدان میں کھڑے ہو جاؤ. اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے چہرے ہم نے دیکھے ہوئے. بھئی یہ دو لکیریں نفرت کی لکھ کے بھاگ جاتے ہو دم دبا کے. ایک اور ہے بلڈا کی طرح اس کی شکل ہے بغیرت، وہ جو عادل راجہ جو شکل آپ اس کی دیکھیں نا، یہ وہ نہیں ہوتا ہے وہ جو چیچڑے لے کے بھاگنے والا ہوتا ہے، یہ چیچڑا منہ میں دبائے ادھر بیٹھا ہوا ہے. وہ بغیرت بھی کوئی نہ کوئی سا ڈالتا ہے. لخت لانا تو تمہاری ذات پہ، تمہارے پیدا کرنے والے پہ. مروت صاحب یہ میں ابھی نوٹس ڈسپیچ کر دیتا ہوں. یہ والی میں کسی وقت اس کو بتائیں. ٹھیک ہے. حامد رضا صاحب اور حامد خان صاحب کا نام آ رہا ہے. سر کیا کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر بھی اور حکومت کے اندر بھی کہ شیر افضل مربت کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ یہ کنفیوژن تو میڈیا کی برکت سے پیدا کی گئی ہے. میرا نام تو خان صاحب نے دیا، عمر ایوب صاحب بولے اس پہ، گور صاحب بولے، لیکن یہ جو دو اور نام ہیں یہ کس نے دیے؟ مطلب ان پہ کون بولا ہے؟ میڈیا اپنی طرف سے خبریں لگا رہا ہے. تو لہٰذا یہ ساری کنفیوژن جی ٹی وی نے پیدا کی ہے. ان کے پیچھے محرک یہی ہے کہ اس کو متنازع بنایا جائے. سر بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے نا وہ خان صاحب سے آج آپ کی ملاقات بھی ہے آئی تھنک سو، تو آپ خان صاحب سے یہ بات کریں گے کہ یہ جو دو لابیز میرے اگینسٹ آ رہی ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ بھائی کیا روزانہ لابیز کی باتیں کریں گے؟ کیا لابیز ہے؟ میڈیا نے بات بنائی ہے. میرے دوستوں نے، حامد خان صاحب نے، حامد رضا صاحب نے تو کوئی میرے خلاف بات نہیں کی ہے. لہٰذا کی کون سی لابی؟ یہ تو میڈیا کا اپنا پیدا کردہ سوچ ہے. سر فیاض صادق صاحب کے لیے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نون لیگ میں آپ کو ڈکرنٹ میں یہ کوشچن کیا گیا تھا نون لیگ میں آپ کے لیے کوئی فیوریٹ بندہ یا آپ کس کو پسند کرتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا تھوڑی سی جگہ نا فیاض صادق آیا 47 پہ ہے لیکن اس کے لیے تھوڑی سی جگہ میرے دل میں ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مربت صاحب کے علاوہ کوئی بھی نام آ جائے تو وہ ہو جائے. میرا خیال ہے آپ کی انفارمیشن غلط ہے. کل ہی تو انہوں نے آفیشیل تردید شائع کی ہے. کل ہی میری اس میں فیاض صادق صاحب اور خواجہ آصف صاحب سے بات ہوئی کہ آیا انہوں نے کوئی ایسا پیغام دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کوئی پیغام نہیں دیا ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ خان صاحب کو ہمارے دوستوں نے بتایا تھا کہ نون والوں نے، اسپیکر صاحب نے، خواجہ صاحب نے بھیج دیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب اور اسپیکر صاحب کے خان صاحب کے سامنے وہ میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا تو نے ترتیب کی. لہٰذا خان صاحب کو بیسیکلی مراد سے بٹھانا چاہتا تھا کہ کسی کو متبادل کا نام دے دیں. اس کے پیچھے محرک اور سازش. سر بتائیے گا آپ نے کراچی کا دورہ کیا ریسنٹلی، آپ نے وہاں پہ ریلیز کیے، آگے آگے پولیس تھی، پیچھے پیچھے آپ تھے. سر کیا ہو رہا تھا؟ مطلب کہ سندھ کی پولیس بھی آپ کے خلاف متحرک تھی. کیا وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے یا آپ کو نظر بند کرنا چاہتے تھے؟ کیا کنسیکوینسز تھے؟ پہلے لڑکوں کی لانا چاہتے تھے. وہ آگے آگے تھے یا ہم آگے آگے تھے پیچھے پیچھے. پولیس ہمیں اپنے آئینی، سیاسی اور جمہوری قانون کے ایکسرسائز کرنے نہیں دے رہی. پاکستان پر یہ جلسہ نہیں کر سکتے. آرٹیکل 16 کو چاٹے کرتے آپ لوگ جو ہیں پارٹی کے کارروائیاں یہ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. آرٹیکل 17 کا کیا ہے؟ ہم تقریر نہیں کر سکتے. آرٹیکل 19 بنیادی حقوق کے آئین کے پولیس جو ہے وہ بے لگام ہو چکی ہے پاکستان پر.
قسمت یہ اصول یہ قسمت کہ اس کا خمیازہ خود حکم کو بھگتنا پڑتا ہے. عدالتوں نے اگر ابتدا میں اس ظلم و جبر کے خلاف لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی ڈائنامک یا کوئی ریزنیبل رول ادا کیا ہوتا آج یہ حالت نہ ہوتی کہ جج صاحبان خود بھی اپنے اوپر جبر اور سر چندانہ گلزار صاحبہ نے کل ایک جو ہے نا کی ہے بات کہ ہمیں کور کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا تھا. ہمیں الیکٹڈ بندے 80 کے قریب جو ہے کور کمیٹی کے ممبر تھے, آدھے سے زیادہ جو ہے نا وہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں. ان لوگوں کا کیا کام ہے کور کمیٹی کے اندر, ہمیں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ باقی 75 یا 70% لوگ نہ نکلتے اور ضروری نہیں ہے کہ پارٹی کی جو کمیٹی ہے وہ الیکٹڈ افراد کی بہتر ہوتا, لیکن ایک ووٹ کی بڑی ہے, ایک 2-3 گھنٹے کی میٹنگ میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے اتنے لوگ ووٹ دیتے. اور شندہ صاحبہ کی اس رائے کا میں احترام کرتا ہوں. جو رول اور کردار پارلیمنٹیرین ادا کر رہے ہیں اس رول کے تناظر میں ضروری تھا کہ پارلیمنٹیرین زیادہ سے زیادہ اس میں. سر آج کی خبر ہے مریم نواز صاحبہ کو پنجاب پولیس کی ورزی پہنا دی گئی ہے اور آج وہ پاسنگ آؤٹ کی ایک پریڈ ہے وہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے ورزی پہن لی ہے. کیا کہیں گے سر, وہ تو وزیر اعلیٰ سے جو ہے شاید آئی جی بننا چاہتی ہیں, اس کی زیادہ پاور ہے, کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, آئی جی تو ایک سرکاری ملازم ہے اور مجھے علم نہیں ہے کہ اس نے کوئی وردی پہنی ہے نہیں پہنی ہے, لیکن وہ بیک وقت وزیر اعلیٰ بھی ہے, چیف ایگزیکٹو ہے اور پولیس تو پھر ان کے گھر کے موجود ہے. سر تھینک یو سو مچ.